اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم اس مجمع میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا آ کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کریں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جواب ضرور دوں گا۔ پھر حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی ایک سوال کروں گا اور تو بھی اس کا جواب دے گا۔ یہودی نے کہا، ہاں دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کیا ہے جو ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ یہودی نے کہا کہ وہ کیا ہے جو دو ہیں، ان کا تیسرا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دن اور رات دو ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ یہودی بولا کہ وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوح و قلم اور کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی بولا کہ وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ یہودی بولا کہ وہ پانچ بتاؤ، اس کا چھٹا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ پھر یہودی بولا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ یہودی بولا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی بولا کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9ویں نے نہیں۔ یہودی بولا کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ یہودی بولا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو فرمایا ہے، اسی لیے یہ 10 ہیں، 11واں نہیں۔ یہودی نے کہا، وہ 11 بتاؤ اس کا 12 نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ پھر یہودی نے کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بتائے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی بولا کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ پھر یہودی بولا، وہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے،
لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات بہترین رات ہے۔ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز ہو سوائے عورت کے۔ پھر اس یہودی عالم نے کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ وہ کون سی جو 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 7 زمین 7 آسمان۔ قرآن مجید میں بیان ہوا اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی نے کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ پھر یہودی نے بولا، بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ پریشان کیا۔ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ پھر یہودی بولا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو واپس آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہودی پھر بولا، بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، تو کیا تم جواب دو گے؟ یہودی نے کہا، ہاں دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی،
اور وہ ہر ایک سوال کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے پا رہے۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو کہنے لگا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ یہودی عالم نے آپ سے اتنے سوالات کیے لیکن آپ کے ایک سوال نے اس یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہے سب ہمارے دین کی برکتیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔